بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں سنائی۔ آیت کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے صرف اس امت پر فرض نہیں بلکہ پچھلی جتنی امتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے بتانا ہی چاہتے ہیں کہ ہم نے تمام امتوں پر جو تم سے پہلے گزری ہے، اے امت محمدیہ، ہم نے ان پر روزے فرض کیے تھے، اور یہ روزے فرض ہم نے اس لیے کیے ہیں کہ اس سے تمہیں پیاسا رکھنا، بھوکا رکھنا اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ رکھنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ تمہارے اپنے نفس کی خواہشات جو تم کبھی اس سے بے قابو ہو جاتے ہو، کبھی تم نفس کے ماحول میں آ کر اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہو، یعنی رب چاہی زندگی چھوڑ کر منمانی کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے تمہارے اندر پرہیزگاری اور تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، اس لیے تمہارے اوپر یہ روزے فرض کیے ہیں۔ دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے، نیت ضروری ہے، اگر آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، روزے کی نیت نہیں ہے تو محض بھوکا پیاسا رہنا اس کا کوئی ثواب نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی قیام کرے، یعنی رمضان کی راتوں میں قیام کرے، جس کو ہم تراویح بولتے ہیں، تہجد کی نماز جو لوگ پڑھتے ہیں، یہ سب اس کے اندر شامل ہے، تو یہ بھی ایمان کی حالت میں ہو اور اسی طرح ثواب کی نیت سے ہو، تب جا کر اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے قیام کرے، نمازیں پڑھے، دعائیں مانگے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نفل اور اسی طرح فرض نمازیں ادا کرے، قضا کرے، تو اللہ جل شانہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب علماء نے یہاں دو باتیں لکھی ہیں کہ پچھلے گناہ سے کون سے گناہ مراد ہیں۔ تو نمبر ایک، علماء کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ اس سے پچھلے تمام چھوٹے گناہ اللہ جل شانہ معاف کر دیتے، صغائر کو معاف کر دیتے ہیں۔ علماء کی ایک مختصر جماعت یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر عموم ہے، یعنی چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، صغائر اور کبائر، دونوں کو اللہ جل شانہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے کوئی بعید بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ رمضان کو امت کے لیے اسی لیے لاتا ہے کہ امت 11 مہینے غفلت میں گزارتی ہے اور گناہوں میں گزارتی ہے، تو رمضان کے معنی ہی جلا دینا، کسی چیز کو خاکستر کر دینا، مٹا دینا۔ تو جب پچھلے 11 مہینے آدمی گناہ کرتا ہے اور یہ ایک مہینہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کرتے ہوئے اللہ جل شانہ سے امید رکھتے ہوئے مغفرت کی، تو اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ یہ ہو گئی ایک حدیث
اور اسی طرح ایک آیت اور اس کے ضمن میں 2 اور حدیثیں آپ کو سنائی۔ رمضان کے متعلق جو فضائل آئے ہیں وہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کس قدر ہوتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ شعبان کے روزوں کا جو اہتمام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یعنی شعبان کے جو روزے رکھتے تھے تو اس کے ایام کی گنتی کیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر رمضان کا چاند دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اگر مطلع صاف ہوتا تھا، بدلی صاف ہوتی تھی، آسمان صاف نظر آتا تھا تو چاند نظر آ جاتا تھا، اور اگر مطلع ابر آلود ہوتا تھا، بادل سے گھرا ہوا ہوتا تھا تو 30 کی گنتی مکمل فرماتے تھے۔ اسی طرح رمضان کے اندر امت محمدیہ کے لیے خصوصی 5 انعام میں اللہ جل شانہ نے عنایت فرمائے ہیں جو پچھلی امتوں کو اللہ نے نہیں دی تھی، جو اس امت کی خصوصیت ہے۔ نمبر 1 کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ جل شانہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور آپ جانتے کہ مشک جو ہے، اصلی مشک جو ہے وہ ہرنی کے نافے کے اندر ہوتا ہے۔ آج کل جو مشک ملتا ہے وہ ملاوٹ والا ہوتا ہے۔ نمبر 2 ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ نمبر 3 اللہ جل شانہ ہر روز یعنی رمضان میں ہر روز جنت کو آراستہ فرماتے ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ عنقریب میرے بندے تیرے اندر دنیا کی مشقت کو اپنے اوپر سے پھینک کر آئیں گے۔ نمبر 4 سرکش شیاطین رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ جنات 2 قسم کے ہیں، پاک اور ناپاک۔ تو جو پاک ہیں وہ قید نہیں ہوتے، جو ناپاک ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رمضان کے زمانے میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ پاتے جن برائیوں میں وہ غیر رمضان میں پہنچ پاتے ہیں۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر رمضان کی آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مغفرت کی رات کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا پوچھا گیا کہ شب قدر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کو اس کی پوری مزدوری عطا کر دی جائے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ صرف 27 کو جو ہمارے دیار میں، ہمارے ملکوں کے اندر اور ہمارے اپنے علاقوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ بھئی 27 کو صرف قیام اللیل کر لو، 27 کو عبادت کر لو، 27 کو جو فرائض چھوٹ گئے اس کے تلافی کر لو، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ جل شانہ امت کے لیے مغفرت کے اعلان کرتے ہیں۔ رمضان میں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اسی طرح رمضان کے اندر خیر کی توفیق اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی روزہ نہیں بھی رکھتا ہے تو اس کو اللہ جل شانہ اتنی توفیق ضرور دیتے ہیں کہ وہ سب کے سامنے نہیں کھاتا ہے، خواہ وہ مسافر ہو یا مریض ہو۔ اسی طرح رمضان کے اندر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر حوروں کو جو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ روایت آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور فضائل کتاب میں آپ نے سنی بھی ہے۔ اسی طرح رمضان میں اللہ جل شانہ لاکھوں افراد کو جہنم سے چھٹکارا عطا کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ جل شانہ رمضان کی ہر رات میں 6 لاکھ افراد کو جہنم سے بری کرتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہمارا شمار ان 6 لاکھ کے اندر ہے یا نہیں۔ تو 6 لاکھ افراد کو اللہ جل شانہ جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اور جب آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ راتوں کے اندر جتنے لوگوں کو آزاد کیا تھا، جہنم سے چھٹکارا دیا تھا، اللہ جل شانہ ایک ہی رات میں ان کو چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے جو روزے ہیں اس کی کوئی تلافی نہیں، یعنی اگر آدمی کا رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا، پوری زندگی اس رمضان کے روزے کی فرض ذمے سے ادا ہو جائے گا، لیکن پورے رمضان کے روزے کے لیے، ایک روزے کے لیے پوری زندگی لگا دے تو بھی اس کی تلافی، اس کی برکات اور اس کی نورانیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں کے اندر جو عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اعتکاف کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کی چوکھٹ پر لوگ پڑے رہ جاتے ہیں اور وہاں رہ کر گر گراتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان کی ناقدری کرنے کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بددعا دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان کا جب روزہ ہے تو رمضان کے روزے کی نیت کس طرح کریں؟ دیکھیے، روزے کی نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا نام۔ علماء نے لکھا ہے کہ زبان سے اقرار کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگر دل سے نیت کر لی تو بھی کافی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی
زبان سے اقرار کرے، دل سے تو نیت کرے ہی کرے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرے تاکہ نفس اس کو وساوس کے اندر مبتلا نہ کرے۔ نیت کس طرح کرے کہ آدمی یہ نیت کرے بصوم غد نویت من شہر رمضان، کہ میں اگر کوئی آدمی عربی کے اندر نیت نہیں کر سکتا تو اتنی نیت کر لے کہ آج میرا روزہ ہے، یا سحری کے وقت روزہ کی نیت کرے کہ آئندہ کل میرا روزہ ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آدمی کا سحری کھا لینا، سحری کرنا، یہ بھی نیت کے قائم مقام ہے۔ لیکن کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی شخص، کوئی بچہ صرف کھانے کے لیے اٹھتا ہے، تو کیا اس کا روزہ شمار ہوگا یا نہیں؟ اس نے نیت ہی نہیں کی۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی روزے کی نیت کر لے، اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے۔ اچھا، نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ زوال سے پہلے پہلے آدمی نیت کر سکتا ہے۔ اگر زوال کے بعد کسی کو یاد آیا اور پھر نیت کی تو اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ زوال سے پہلے آپ نے نیت کر لی تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ تو روزے کے متعلق جو ضروری بات تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسرے نمبر پر تراویح کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تراویح جو ہے، تراویح کے اندر کبھی ہوتا ہے ایک ہی امام نماز پڑھاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آدمی اتنی نیت کر لے کہ میں اس امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح پڑھتا ہوں، یا ہر رکعت 2 رکعت پر وہ نیت کرے کہ 2 رکعت اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں تو بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر سمجھو 3 افراد تراویح پڑھاتے ہیں تو پہلا امام آیا تو نیت کرے کہ میں اس امام کے پیچھے تراویح پڑھتا ہوں۔ اب دیکھیے اس امام کی کتنی رکعت ہوتی ہے، 8 ہوتی ہے، 6 ہوتی ہے۔ امام بدل جائے پھر نیت کر لے کہ اس امام کے پیچھے 6، اگر دوسرا امام 6 پڑھاتا ہے تو نیت کر لے اس امام کے پیچھے 6 رکعت تراویح پڑھتا ہوں۔ اسی طرح آخری امام 8 یا 4 پر آئے تو اس کے پیچھے اس طرح نیت کرے کہ اس امام کے پیچھے 8 رکعت تراویح پڑھتا ہوں، تو اس طرح نیت ہو جائے گی۔ الگ الگ نیت کرنا درست ہے اور ایک ساتھ نیت کرنا درست ہے، لیکن امام بدل جائے تو امام کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کسی آدمی نے نیت کر لی کہ امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح پڑھتا ہوں، پھر وہ وضو کے لیے، قضاء حاجت کے لیے پانی کے لیے چلا گیا، اب اس کا رخ قبلے سے ہٹ گیا، تو اب جب واپس آئے گا تو نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ ہو گئی تراویح کی امام کے پیچھے نیت کا مسئلہ۔ نمبر 3، 4 رکعت پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو اکثر لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک بات چل رہی ہے، سالہ سال سے چل رہی ہے، کہ جو دعا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسی دعا کا پڑھنا ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو دعا ہے بہت ہی ضعیف ترین روایت ہے، اس سے ثابت ہے۔ علماء نے لکھا ہے، بعضوں نے، کہ یہ دعا ثابت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے چل پڑا ہے۔ خیر، پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا یہ غلط ہے۔ حضرت تھانی نور اللہ مرکزہ سے پوچھا گیا کہ حضرت 4 رکعت پر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں میں 25 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ اسی طرح حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 3 کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ 4 کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر جو لوگ تراویح پڑھتے تھے، دور صحابہ اور دور صحابہ کے بعد تابعین، طب تابعین، تو وہ لوگ 4 رکعت کے بعد حجرے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے تھے اور وہاں جا کر درود شریف پڑھتے تھے، پھر واپس آ کر 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اس طرح چلتا رہتا تھا۔ اور جو لوگ مکہ میں تراویح پڑھتے تھے، اس وقت تو مجمع کم ہوتا تھا اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی، کسی کو کوئی اعتکاف چکر لگانے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، تو 4 رکعت کے بعد وہاں ایک طواف کیا جاتا تھا۔ خیر، تو صرف سبحان ذی الملک والملکوت یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعضوں نے لکھا ہے کہ ثابت بھی نہیں ہے۔ خیر، پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی کو دعا نہیں آتی ہے تو پہلا کلمہ پڑھے، دوسرا کلمہ پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاد سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں کبھی سبحان ذی الملک والملکوت پڑھتا ہوں، کبھی درود شریف پڑھتا ہوں، کبھی تیسرا کلمہ پڑھتا ہوں، کبھی کوئی اور دعا پڑھتا ہوں،
تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایک خاص دعا ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس کے لیے جو سہولت ہو وہ ضرور پڑھے آدمی، اور دل ہی دل کے اندر زبان سے دونوں طرح پڑھ سکتا ہے آدمی، بہتر یہ ہے کہ آدمی زبان سے اس کو ادا کرے۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا تراویح کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خاص طور پر مؤذن حضرات کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ سحری کا جب وقت ختم ہو جاتا ہے، اور یہ مسئلہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، اذان کا مسئلہ مؤذن کے لیے اور سحری کا مسئلہ عام لوگوں کے لیے۔ سحری کا جب ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے کہ بھئی سحری کا وقت اب ختم ہو چکا، تو لوگ جلدی جلدی پانی پیتے ہیں، کلی کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، جو کرتے ہو، خیر مسئلہ اس سے نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت اعلان ہوتا ہے اس کے بعد تقریباً 10 منٹ ہوتی ہے، لیکن ہم احتیاطاً 6 یا 7 منٹ تک اس کے بعد بھی کھا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل سمجھو اگر کوئی آدمی اسی وقت عین اعلان کے وقت اٹھا کہ بھئی سحری کا وقت ختم ہو چکا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو آپ اپنے موبائل کے اندر، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، شہر گودرا کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، تو جو گودرا تقویم ہے اس کے اندر آپ اوپن کریں گے، کھولیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں اعلان ہوتا ہے وہاں سے لے کر جو صبح صادق کا وقت ہے اس میں آپ ڈسٹنس دیکھیں گے، فرق دیکھیں گے وقت کا، تو تقریباً 10 منٹ کا رہتا ہے۔ اس لیے 10 منٹ بھی آدمی کھا پی سکتا ہے، وہ 10 منٹ میں 2 منٹ کم کر دے اور 8 منٹ تقریباً آدمی کیا کر 2 منٹ کو نکال کر 8 منٹ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اگر کسی آدمی کی سحری رہ گئی ہو تو وہ اعلان کے بعد بھی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اس طرح پانی بھی، چائے وغیرہ پی سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ پھر یہ ہے کہ کسی آدمی کو جنابت، اسی طرح مقاربت، میاں بیوی کی ملاقات کے بعد غسل کی نوبت آ گئی، لیکن وقت اتنا نہیں ہے، یا تو غسل کریں گے وقت چلا جائے گا یا سحری کھائیں گے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے سحری کر لے، پھر اس کے بعد فارغ ہو کر، کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر غسل کر لے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر پڑتا نہیں ہے۔ سمجھو اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں سو گیا اور اللہ نہ کرے فجر بھی قضا ہو گئی اور اس نے روزے کی نیت کر لی، تو فجر نہ پڑھنے کا گناہ تو ہوگا، سستی کی اس کا گناہ تو ہوگا، لیکن اس جنابت کی ناپاکی کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا روزہ شمار ہو جائے گا۔ تو آدمی کیا کرے، سحری پہلے کھا لے پھر غسل کر لے، اس سے روزے پر کوئی اثر پڑتا نہیں۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں، آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھ دی۔ اب انشاءاللہ آئندہ آنے والے مجلسوں کے اندر ہم آپ کے سامنے رمضان کے روزے کے متعلق، خاص طور پر کہ روزے کن سے ٹوٹ جاتے ہیں، کن چیزوں سے روزے ٹوٹتے نہیں ہیں، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتے، وہ تمام چیزیں ترتیب اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ میں سامعین میں سے کسی کو کوئی ایسا سوال ہو جو سمجھ میں نہ آتا ہو تو وہ کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں، تاکہ ہم اس کمنٹ کو پڑھ کر آپ کو اس سوال کا جواب ضرور دیں گے اور حوالے کے ساتھ تسلی بخش جواب دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ جو کچھ باتیں بتائی گئی ہے اس پر انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے۔ اللہ جل شانہ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، تراویح کی روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔